دیکھیے سب سے پہلے تو جو عمران خان صاحب کو یہ آج عدالت سے ان کو ایک ریلیف ملا ہے، یہ کام حکومت کا تھا کہ حکومت ان کو، ان کی بہنیں، ان کی پارٹی اگر یہ بارہا کہتے رہے ہیں، ایک جینوئن بات تھی، کوئی پہاڑ ٹوٹ جانا تھا۔ میں نے متعدد دفعہ یہ عرض کیا کہ ان کا علاج بھی ہونا چاہیے، ان کے بچوں سے بات بھی ہونی چاہیے، ان کی فیملی کی ان سے ملاقات بھی ہونا چاہیے۔ اب سپریم کورٹ کا حکم آ گیا، اس سے کوئی پہاڑ ابھی تک تو نہیں ٹوٹا نا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے بچوں کی ان سے ہفتے میں 2 دفعہ فون پہ بات ہو جائے گی، کوئی بہن مل لے گی، ذاتی فزیشین ان تک پہنچ جائیں گے، تو آپ ہسٹری اچھی کریٹ کریں گے۔ ٹھیک، بدقسمتی سے حکومت نے وہ موقع گوا دیا ہے۔ اچھا، کہ آپ نے ہسٹری خود کریٹ نہیں کی۔ اب آپ یہ نہیں کل گرینڈ سٹینڈنگ لے سکتے کہ ہم تو عمران خان کو شفا لے گئے تھے، کروانا پڑا آپ سے کروانا پڑا۔ عدالت نے یہ حکم دیا کہ آپ کو ان کو لے کر جائیں۔ ٹھیک، اب دیکھیے لیکن آپ کے خیال میں فیصلہ حکومت کا تھا؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں جو ظاہری بات ہے، یہ اب عدالت کا فیصلہ یا عدالت کی طرف سے جو صبح ظاہری بات ہے ابھی ریٹن آرڈر آنا تھا، یہی ایشو ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی فیصلہ اناؤنس ہوتا ہے نا، تو ریٹن آرڈر کے اوپر میرے جیسا عام آدمی جو طالب علم ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ یار لیٹس ویٹ فار دا ریٹن آرڈر، اس لیے کیونکہ اس میں ایک ابہام ضرور ہوتا ہے۔ صبح یہ امپریشن ملا، جس طرح ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے کہ وہ آ رہے ہیں، ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے، اور سب کو یہی پہلا کہ ان کو 1 مہینہ اب وہ ہاسپٹل میں رہیں گے، وچ از اے ویری گڈ سائن کہ اگلے 16 ستمبر تک، جب تک اگلی سماعت ہوگی، وہ ہاسپٹل میں رہیں گے۔ ان کا پہلے مانیٹرنگ ہوگی، علاج ہوگا، بچے سے بات ہوگی، فیملی ملے گی، سب بڑا اچھا ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کا ریٹن آرڈر سامنے آیا ہے، تو ریٹن آرڈر میں جو چیز لکھی گئی ہے، عدالت نے یہ چیز، اچھا ہوتا عدالت یہ لکھ دیتی کہ ٹل نیکسٹ ہیئرنگ، یا ہوتا ہے نا کئی دفعہ کورٹ جب تھوڑا آپ ریلیف ایکسٹینڈ کرتے ہیں نا، تو کوئی مذائقہ نہیں اگر عدالت لکھ دے ٹل فردر آرڈرز۔ عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے نا، جب عدالت یہ خود لکھ رہی ہے اس کے اندر کہ وی آر انکلائنڈ ٹو انٹروین، ہم انکلائنڈ ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ چیز خود لکھ رہے ہیں اور ہمیں یہ کروا رہے ہیں۔ 5 رکنی آپ بورڈ بنا رہے ہیں، تو میں آپ کو کوئی 1.5 مہینے 2 مہینے پہلے کی بات بتاتا ہوں، اس کے اوپر میں نے باقاعدہ خبر بھی کی کہ یہی آفر تو محسن نقوی صاحب نے بیرسٹر گور خان صاحب کو دی، اور اس وقت کریمہ خان صاحبہ نے کہا نہیں جی 1 مہینے کے لیے شفٹ کریں، اور ذاتی معالج بھی جائے سب کو۔ محسن نقوی صاحب کا رپلائی کیا تھا ٹو گور خان صاحب کہ، اور اس بات کو گور خان صاحب سے کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ لے جائیں، اگر ڈاکٹر کہیں گے تو 1 ہفتہ کیا، 2 ہفتے کیا، 3 ہفتے بھی رک جائیں وہاں پہ، ٹھیک، اگر ڈاکٹر کہیں گے تو۔ اب سارا بھار کس کے اوپر ہے؟ ان 5 آنریبل ڈاکٹرز کے اوپر جو شفا انٹرنیشنل کے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہیں یا ڈاکٹر عظما خان صاحب ہیں، وہ ایسوسیٹڈ ہوں گے ود دا ٹریٹمنٹ اینڈ وٹ ایور۔ اب ایسوسیشن ایک ڈفرنٹ چیز ہے۔ وہ 5 ڈاکٹر صاحبان اگر تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی سرجیکل، خدا نہ خواستہ کوئی سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے، ہی نیڈس ٹو بی کیپٹ ان اے ویری گڈ انوائرمنٹ جہاں ٹیمپریچر اچھا ہو، ان کی آنکھ کے لیے ضروری ہے، ان کو ایک AC والے کمرے میں بیٹھے ہونا چاہیے ہر وقت، کیونکہ ان کے آنکھ کا مسئلہ ہے، ان کو انگزائٹی ہو رہی ہے تو ان کو انگزائٹی پلس کے اوپر لے کے جائیں گے، اور ان کو ایٹ لیسٹ 3 ویکس تک ہم ان کو بہتر فیسلٹی میں رکھا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک اپرچونٹی کریٹ ہو جائے گی۔ اب اس جو پرابلم بھی ایریاز ہوتے ہیں نا، پرابلم ایریا کیا ہے؟ دا مومنٹ وہ میڈیکل بورڈ بنتا ہے، اس میڈیکل بورڈ کے اندر سارے انڈیپینڈنٹ کوالیفائڈ اچھے ڈاکٹرز ہوں گے نا، ان پہ بھار کیا ہوگا کہ ظاہری بات ہے کہیں سے کوشش یہ ہوگی کہ فٹافٹ کرو واپس بھیجو۔ PTI کی ظاہری بات ہوگا یہ بار ایبسلیوٹلی ہوگا، نہیں ہو سکتا نہ ہو، ایبسلیوٹلی ہوگا، نہیں ایبسلیوٹلی، یہ تو ازمپشن ہے نا، نہیں ایزمپشن ہو سکتا ہے یہ ہو کہ نہیں مہینہ نہیں 3 مہینہ اندر رکھو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اچھا ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں کو ہوا میں بات نہیں، وہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی تھیوری یہ کہہ رہی ہے کہ ان 5 ڈاکٹرز کے اوپر یہ بھار ہوگا کہ واپس چلو۔ یہی تو پرابلم ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں یہی تو پرابلم ہے نا کہ اگر یہ ہے، اگر کیسے کہتے ہیں نا فلپ ہو جاتی ہے چیز، اور دوسری طرف آرگومنٹ چلا جاتا ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے رکھو انہوں 3 مہینے چھوڑ 6 مہینے تھے رکھو، پھر تو وہ والی تھیوری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو ایک ایکسٹینڈڈ قسم کا ریلیف ہے جی کہ وہ بہتر انوائرمنٹ میں رکھنا ہے، ادھر جیل میں نہیں رہ سکتے، آنکھ کا مسئلہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں میڈیکل بورڈز اتنے ایکسٹینسو ڈاکٹرز کے پاس نالج اور پار ہوتا ہے، وہ 4 سطریں لکھ دیں نا، تمام وکلاء تمام ججز خالی ان 4 کو ہی پڑھتے رہتے ہیں کہ اچھا جی ادھر پھر امپلیکیشن کی ہے، دا مطلب کی ہے، اگر ریلیف پرووائڈ کرنا ہے یا ہونا ہے تو وہ وہاں سے ہی نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے وہ کہتے ہیں نا
وہ 5 منٹ میں کام کرنا ہے. وہ تو پھر کہے گا چلی وہ آج یہ بھی چیک ہو گیا, انجیوگرافی کی ضرورت تھی نہیں تھی, ہم نے کرا دی ہے, پلس پہ رکھا ہوا ہے, دیکھا ہے 4 دن ہو گئے, خان صاحب از فائن, ہی از بریدنگ ویل, ان کا آج بی پی یہ ہے, صبح 4 سے 4. سر آپ کو پتا ہے اس میڈیکل بورڈ نے اگر صرف ایک لائن لکھ دی نا کہ if you want to shift the prisoner back to Adiala jail, do it on your own responsibility. ہاں یہاں پہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے نا سارے اگر یہ صرف ایک لائن وہاں پہ لکھ دی گئی کہ جناب اپنی رسپانسبلٹی پہ شفٹ کر دیں. منظور صاحب میڈیکل بورڈ کون سا, منظور علی خان صاحب, امریکہ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو پریشر ڈالتی ہیں نا کہ جی بندہ ہم نے واپس شفٹ کرنا ہے, تو وہاں پہ ڈاکٹرز لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ نے کرنا ہے, میں ذمہ داری ایز اے فزیشین یا ڈاکٹر نہیں لوں گا, آپ اپنی ذمہ داری پہ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں. میں بھی یہ چاہوں گا, میں بھی یہ چاہوں گا کہ میڈیکل بورڈ اتنی انڈیپینڈنٹ کرے, لیکن میڈیکل بورڈ نہیں ہوگا سین فرانسسکو کے اندر نہیں بیٹھ کے, آپ کے خیال میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی تھیوری سمجھ آ گئی. مجھے ان کے اوپر جو دباؤ ہوگا نا